آپ کی بارگاہ میں بہت پہلے سے میں ان چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا آیا ہوں. بہت پہلے سے میں نے ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا بھی ہے. ہمارا جو ملک ہے، ملک ہندوستان، یہاں پر ہر طرح کے لوگ بستے ہیں. ہر مذہب کے ماننے والے، الگ الگ زبانوں میں کلام کرنے والے، الگ الگ ٹریڈیشنز کو فالو کرنے والے ہم کو یہاں مل جاتے ہیں. اور ہر کسی کو اپنا اپنا ٹریڈیشن، اپنی اپنی زبان، اپنا اپنا مذہب، اپنے اپنے جذبات پر پورا کا پورا اختیار دیا گیا ہے. پورا کا پورا اختیار دیا گیا ہے. ہر مذہب کے ماننے والے، ہر زبان کے بولنے والے، ہر طرح کے ٹریڈیشنز کو فالو کرنے والے اپنے اپنے ٹریڈیشنز، ریلیجن، لینگویجز کو فالو کر سکتے ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، ہمارے لا نے، ہمارے سمویدھان نے ہم کو اس کا حق دیا ہے. بہت سازشیں امت مسلمہ کے خلاف 1400 سالوں سے ہوتی آ رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں. جو حضرات ریگولر نیوز فالو کرتے ہیں وہ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس پہلو کی طرف بات کرنے جا رہا ہوں. بہت سی مسلمان لڑکیاں غیر مسلمین کے ساتھ شادی کے نام پر مرتد ہو رہی ہیں. مرتد کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو ایمان والا ہو اور پھر اللہ اس کے رسول سے روگردانی کر جائے، اللہ اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دے، اس شخص کو مرتد کہتے ہیں. بہت سی مسلم لڑکیاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ اخبارات اور نیوز چینلز کو کھنگال کے دیکھیے کہ آج تک ہزاروں مسلم لڑکیوں نے غیر مسلمین کے ساتھ شادی کر لی ہے. اب اس کو کسی بھی چیز کا آپ نام دے سکتے ہیں. میں کوئی سیاسی قائد نہیں ہوں جو اس کے اندر سے سیاسی پہلو نکال کر اپنے فائدے کی بات کروں. میں ایک قوم کا، امت مسلمہ کا ایک خادم ہوں اور اپنی خدمت کو انجام دیتے ہوئے اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی بھی، خواہ وہ لڑکی کسی بھی فرقے کی ہو، وہ لڑکی اہل تشیع ہو، وہ لڑکی اہل سنت ہو، وہ لڑکی اہل حدیث ہو، وہ لڑکی تبلیغی جماعت سے ہو، وہ لڑکی دیوبندی ہو، وہ وہابی ہو، کوئی بھی لڑکی ہو، ہے تو میری قوم کی لڑکی، ہے تو کلمہ گو بچی. کیا وجہ ہے کہ اس لڑکی نے بجائے مسلمان کو اپنا ہم سفر چننے کے، اس نے ایک غیر مسلم کو اپنا ہم سفر چنا؟ کیا وجہ ہے؟ بڑا حساس پہلو ہے. آپ پوری زندگی کے ساتھ سماعت کیجئے گا تو میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس کے بہت سے ریزنز ہیں، بہت سی وجوہات ہیں. کوئی بھی چیز اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہو جاتی. بہت وجوہات اس کے نکل کے آتے ہیں
لیکن میں آپ کے سامنے 3 اہم وجوہات رکھوں گا. 3 اہم وجوہات. آپ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر لیجئے کہ آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں، لیکن میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھوں گا. پہلی بات، امت مسلمہ کی بیٹیاں کسی اور کے ساتھ شادی کے نام پر منہ کو کالا کر رہی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. کوئی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا. کوئی شخص اس ذمہ داری کو اپنے کھاندے سے نہیں اتار سکتا کہ نہیں میں تو اس سے بری ہوں. نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. ملت اسلامیہ کا ایک ایک فرد اس چیز کا ذمہ دار ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نکاح کا سسٹم اتنا تنگ بنا دیا، اتنا سخت بنا دیا کہ ایک غریب شخص اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے کے لیے وہ جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن پوری بیٹیوں کو وہ اٹھا نہیں سکتا. ہم نے نکاح کا اتنا سخت سسٹم بنا دیا، ہم نے اتنا سخت سسٹم بنا دیا، اور چاہ کے بھی اس سسٹم کو ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیے، پہلا ریزن تو یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ نکاح کے بعد بچیوں کو جہیز کے نام پر ہراساں کیا جاتا ہے، ہراسمنٹ کیا جاتا ہے. پیسے لاؤ، جہیز لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، فلاں لاؤ. اب وہ بیچاری جو اپنے باپ کا گھر، اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، وہ اس کی کیا خطا ہے؟ اس نے تو آپ کا دین مکمل کیا ہے، آپ کا ایمان اس نے مکمل کیا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. تو اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو اس کی زوجہ جب اس کے گھر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے آپ کا آدھا ایمان مکمل کر دیا، اور اس سے آپ ہراساں کر کے جہیز مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں. کہاں سے شروع ہوتی بات؟ دیکھنے آنے سے شروع ہوتی، 5ویں جمعگی پہ ختم ہوتی. کتنے دعوتاں ہو رہی، دیکھنے آئے، بچی پسند نہیں کرے. پہلے تو 50 بچیاں دیکھ لیتے. یہ بچی کی ہائٹ کم ہے، وہ بچی کے بالاں چھوٹے ہیں، یہ بچی تھوڑا ٹیڑھا چل رہی، وہ بچی کا ایک دانت نہیں ہے، وہ بچی تھوڑا کنڈی ہے، وہ بچی کا کلر تھوڑا وہ ہے. 50 بچیاں دیکھ لے کے 51ویں بچی کو پسند کرتے. اور پھر ہمارے نوشا، ان کو کوئی حسن یوسف عطا نہیں ہوا. ان کو بھی اگر دیکھنے آئے تو پھر 10 نامہ رکھ سکتے، مگر اس کے باوجود ان کو بچی اچھی ہونا. بہرحال وہاں سے بات شروع ہوتی. پھر پہلی دعوت ہوتی منہ مٹھا. کئی کو کرے منہ مٹھا. دولہا دلہن کا منہ کھٹا ہو گیا تھا. منہ مٹھا کا کیا مطلب ہے؟ کئی کو کر رہے ہیں منہ مٹھا. پہلی دعوت، پھر اس کے بعد شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی، چلو رسم. پھر اس کے بعد پرومس کا رسم. پرومس کے رسم کو ہم پرومس کا رسم بنا دیے. یہ پرومس کا جو رسم ہے مسلمانوں، اس کا تمہارے دین سے کوئی تعلق نہیں. نہ رسم کا کوئی تعلق، نہ منہ مٹھے کا تعلق، نہ پرومس کے رسم کا تعلق. یہ پرومس انگریزوں کے پاس ہوتی ہے. یہ پرومس انگریزوں کے پاس ہوتی ہے. اور آج انگیجمنٹ کے نام پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نامحرم لڑکا، نامحرم لڑکی
ہر وہ لڑکا نامحرم ہے، ہر وہ لڑکی نامحرم ہے جس کا نکاح نہیں ہوا۔ اب صرف بات ہوئی، مگر انگیجمنٹ میں یہ چیزیں دیکھنے میں مل رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بازو کھڑے ہو کر، ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، ایک دوسرے کے بازو ایک سٹیج پر کھڑے ہو کر یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح یہ لوگ انگیجمنٹ کر رہے ہیں۔ کون؟ ہماری قوم۔ اور پھر ہوتا یہ ہے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی جاتی ہے، العیاذ باللہ۔ شادی کے بعد کیا پنا لیتے پنا لو، مگر شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو بھی نگاہ بھر کے دیکھنا حرام ہے، چھونا تو دور کی بات ہے، نگاہ بھر کے دیکھنا بھی بولیے حرام ہے۔ پھر 2 رسماں ہو گئے، منجے شروع ہوتے، 5 دن 3 دن 1 دن 2 دن، پھر سانچت، پھر شادی، پھر ولیمہ، پھر 5 جمعگیاں، پھر اس کے بعد سلامی، عیدی، کیا کیا کی رہتا پورا۔ اب 15 سے 20 دعوتاں ہو گئے، آپ کو اندازہ ہے بچی والوں سے لے کر بچے والوں تک اس میں کتنے پیسے خرچہ ہو گئے؟ کیلکولیٹ کر لیجئے آپ لوگ کبھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ ہم نے زنا کو آسان کر دیا، نکاح کو مشکل کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، ہم نے نکاح کو دکھاوا بنا دیا، نکاح کو ہم نے کمپٹیشن بنا دیا، نکاح کو ہم نے اپنی خواہشات کا مرکز بنا دیا۔ عزیزان ملت، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہماری قوم کا نوجوان مسجد میں بعد اثر جو نکاح کر رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد فارغ ہونا چاہتا ہے نکاح کے فرائض سے، اور وہ سکون سے جو ہے باجے کے ساتھ ناچتا ہوا، حرام کاریوں کے ساتھ ناچتے گاتے وہ سکون سے شادی خانے میں آنا چاہتا ہے۔ ایک ہی وجہ ہے، کوئی دوسری وجہ نہیں۔ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ بھئی اس نے نکاح مسجد میں کیا، کیا متقی آدمی ہے، کیا پرہیزگار آدمی ہے۔ اگر اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا اندازہ لگانا ہے تو جس دن اس کا نکاح ہے اس کی محلے کی مسجد میں اس کو نہ پاؤ تو پھر وہ متقی پرہیزگار نہیں۔ یہ پہلی وجہ ہے، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ اب جب نکاح مشکل ہو گیا، جہیز میں گاڑی ہونا، جوڑے کی رقم ہونا اور نہ جانے کیا کیا ہونا، شرم کی بات ہے۔ تم اپنی بچیوں سے جہیز مانگ رہی اور محض جہیز کی وجہ سے بچیاں نہیں اٹھ رہی، بچیاں گھروں میں بیٹھے رہ رہی، عمر ہو جا رہی۔ اب ہو رہا کیا؟ وہ بچیاں غیر مسلمین کے ساتھ بھاگ جا رہی۔ تمہاں کو جہیز ہونا، تمہاں کو گاڑی ہونا، تمہارے کو جوڑے کی رقم ہونا، اور انہیں اپنے باپ کے مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے باپ کی غریبی کو دیکھتے ہوئے یہ لڑکی کیا قدم اٹھا رہی ہے؟ وہ غیر مومنین کے ساتھ شادی کے نام پر اپنا منہ کالا کر رہی ہے۔ بتاؤ اس کے ذمہ دار کون؟ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار اگر ہم نہیں ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں بہت پہلے سے یہ باتیں عرض کرتے ہوئے آ رہا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں سے معاف کرنا، سخت الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے ہماری ملت کی نوجوان لڑکیوں سے محض
اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے محبت کا ناٹک کرتے ہیں. میرے پاس بہت سے ایسے ثبوت، بہت سے ایسے گواہ موجود ہیں. جب کسی لڑکی کے جذبات، اس کے فیلنگز کو ٹھیس پہنچتی ہے، لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں، لڑکیاں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، بہت زیادہ سینسیٹیو. لیکن لڑکے جب ان کے جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے لڑکیوں سے محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، تو جب ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد، بچی کو بچے کی اصلیت معلوم ہونے کے بعد، جب بچی پوری طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑ گیا کہ اس لڑکی کا مسلمان نوجوانوں پہ سے بھروسہ ختم ہو گیا. اس لڑکی کا مسلمان نوجوانوں پہ سے بھروسہ ختم ہو گیا. اس جگہ پہ کوئی کافر آئے گا، اس کا اعتماد جیتے گا. اس جگہ، تمہاری جگہ وہ کافر لے گا اور اعتماد جیتے گا. وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، کورٹ میرج کرے گا. اگرچہ کہ کورٹ میرج تمہاری نظر میں کوئی میرج نہیں، اگرچہ کہ کورٹ میرج اس کی بھی نظر میں کوئی میرج نہیں، کوئی شادی نہیں، لیکن قانونی طور پہ یہ میاں بیوی ہو گئے. اب وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے. کتنے اخبارات میں، نیوز پیپرز میں، نیوز چینلز پر آف لائن نیوز میرے پاس پہنچتی ہے کسی کے ذرائع کے مطابق کہ ایک کافر لڑکے نے ایک مومن لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، نکاح نہیں کہنا چاہیے، شادی کی، اور پھر اس کے بعد جب وہ بچی حاملہ ہو گئی تو اس لڑکے نے اس کو چھوڑ دیا. کتنے کیسز میں نے دیکھے. یہ دوسری وجہ ہے جو ہمارے نوجوان اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں بچیوں سے. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ ہم نکاح میں بچیوں کی خاص طور پہ دیری کر رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں. یہ بھی بہت اہم وجہ ہے، کیونکہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، اور گھر میں رہنے والی بھولی بھالی بچیوں کو بھی وہ ساری چیزوں کا علم ہو چکا ہے جو ان کو شادی کے بعد ہونا تھا. یہ زمانہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، یہ زمانہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اس چیز کی نالج جو کبھی بڑے لوگ اپنے بچوں کو شرما کے دیا کرتے تھے، آج بچے والدین کو اس کی نالج دے رہے ہیں. نہیں پپا یہ ایسا نہیں، نہیں مما یہ ایسا نہیں. اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے دور. سوشل میڈیا کا دور ہے، بے حیائی عام ہے. بچی 13 سال میں، 12 سال میں، 15 سال میں، 14 سال میں، جب اللہ چاہے وہ بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکا بھی بالغ ہو جاتا ہے. بالغ ہونے کے بعد اس پر شریعت لاگو ہو جاتی ہے. لیکن کوئی اس طرف کیوں نہیں دیکھتا کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد ان کی پیٹ کی بھوک کے علاوہ بھی ان کے جسم کی مزید اور بھوک اور پیاس ہے. اس پر اسلام نے نگاہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ رحمت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کا نکاح جب وہ بالغ ہو جائیں تو فوراً کر دو. اب اس دور کے مطابق 15 سال یا 16 سال یا 18 سال کی عمر میں نکاح تو ناممکن ہے. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے بچے کو پیر پہ کھڑا ہونے دیو. اس کی چکر میں بچی بھی پیر پہ کھڑی ہو رہی، اور اتنی زیادہ کھڑی ہو جا رہی کہ اس کو پکڑ کے بٹھانا مشکل ہو جا رہا. بچے پیروں پہ کھڑے ہونے دیو کے چکر میں
اتنے کھڑے ہو جا رہے, اتنے آگے نکل جا رہے کہ ان کو پکڑ کے واپس بٹھانا مشکل ہو جا رہا. اور پھر اس کو ہم ماڈرن زمانے کا نام دے رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی مشاہدہ کیا, والدین بچوں پر نظر نہیں رکھتے ہیں, اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. بچیاں جو ہے گھروں سے برقع پہن کے نکلتی ہیں. میرے ایک دوست ہے, انہوں نے مجھے یہ واقعہ پرسوں ہی سنایا, اور کسی کی بھی بچی ہو سکتی ہے, برقع پہن کر اپنے والد محترم کے ساتھ کالج کو آئی. اسی کالج کے روبرو میرے دوست کا آفس ہے. وہ کھول ہی رہے تھے آفس, اس والد پر بچے کی نظر ہمارے دوست کی نظر پڑ گئی. تو اس کے والد نے اس بچی کو کالج کی گیٹ کے پاس چھوڑ دیا اور وہ پلٹا کر گاڑی چلے گئے. اسی اثنا میں اس بچی نے اپنا برقع اتارا اور برقعے کے اندر جینز اور ٹی شرٹ, برقع اتار کر اس نے اپنے بیگ میں رکھ لیا. اور ایک شخص آیا گاڑی پر, میرے دوست نے انکشاف کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غیر مسلم تھا, کیونکہ شکل سے اور وضاقتے سے وہ کوئی مسلمان تو نظر نہیں آ رہا تھا. اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور وہ چلی گئی. اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ بچیوں کو نکاح کرنے میں دیر کرنا اس کی وجہ ہے. 28 سال 30 سال کے بچیاں ہو کے رکا کے رکھ رہے ہیں زبردستی. کیا ہوا, انہیں بچی شادی نہیں کر لیتی, بول رہی بچی پڑھنا چاہ رہی, پڑھ لکھ کے کیا کرتے؟ پڑھو, آپ بچیوں کو خوب پڑھاؤ, اچھی بات ہے. شادی کے بعد بھی پڑھا سکتے, کوئی روک ٹوک نہیں رہتی. پہلے بات کر لینا, دیکھو بھائی ہماری بچی شادی کے بعد بھی اپنے اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھے گی, اگر آپ کو منظور ہے تو بولیے. آپ رکھ سکتے, آپ کی ڈیمانڈ بالکل رکھ سکتے. تو یہ 3 اہم وجوہات آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. ہو سکے تو اس پر غور و فکر کیجئے گا. اور بہت پہلے میں نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ اپنے اپنے محلوں میں, اپنے اپنے واٹس ایپ گروپس میں, اپنے اپنے کلیگز میں, اپنے اپنے فرینڈ سرکل میں, اپنے اپنے خاندان میں ایک مہم چلاؤ, ایک تحریک چلاؤ. ایک سمجھدار پڑھا لکھا جس کو کسی بھی چیز کا پریزنٹیشن اچھے سے کرنا آتا ہو, اس شخص کو آپ اپنا سربراہ بنا کر ایک مہم چلاؤ. کالجز میں, گھروں میں, محلوں میں. کیا نکاح کو آسان کرنا ہے. کیسا نکاح؟ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اگر یہ چیز امپیکٹ اس چیز کا آپ دیکھیں گے, یہ چیز اگر عمل میں آ جاتی ہے, اور صرف ہندوستان ہی کی حد تک, پوری دنیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, ہندوستان کی حد تک اگر یہ چیز پریکٹیکلی عمل میں آ جاتی ہے, تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ کسی بھی غیر مسلم کی یہ ہمت نہیں ہو سکے گی کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کے نام پر دھوکہ کر سکے. وہ کال ریکارڈنگ وائرل ہوئی نا, کسی لڑکی کی, نام لینا اچھی بات نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں, کسی کی بھی لڑکی ہے, اس کی عزت ہے. اس لڑکی نے رو رو کے اپنی بہن کو کال کیا, اتنا رو رہی ہے, اتنا رو رہی ہے. وجہ معلوم کرنے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ اس کے عاشق نے, جو غیر مسلم تھا, لڑکی مسلمان تھی, عشق کے نام پر اس کے ساتھ سب کچھ کر دیا اور چھوڑ دیا. مجھے شرم بھی آ رہی ہے, حیرت بھی ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ تمام باتیں کرنا پڑ رہا ہے, لیکن دور ہی ایسا آ گیا ہے کہ اگر ہم اپنی امت کو نہیں جگائیں گے تو کون جگائے گا. سیاسی رہنما اپنی سیاسی روٹیاں سیک لیں گے, اگر علماء اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو کون ادا کرے گا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو